مرد پڑھ رہا ہے تو صرف ایک فرد پڑھ رہا ہے، لیکن عورت پڑھ رہی ہے تو خاندان پڑھ رہا ہے۔ ایک مرد اگر بدنام ہوتا ہے تو پورا گھر بدنام ہو جاتا ہے، اور ایک عورت، ایک بچی بدنام ہوتی ہے، نسلیں بدنام ہو جاتی ہیں۔ آپ کتنی بھی عبادت کر لیں لیکن آپ کے زندگی میں ایک شیخ نہیں ہے، ایک سرپرست عالم دین نہیں ہے، تو میری اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں، آپ کا کوئی شیخ نہیں ہے تو پھر آپ کا شیخ شیطان بن جائے گا۔ بہت سے نوجوان بچے بالی ووڈ کے ہیروز کو رول ماڈل بنا رکھے ہیں۔ کوئی شراب کا ایڈورٹیزمنٹ کرنے والا ہمارا رول ماڈل ہو سکتا ہے، کوئی گٹکے کا انڈورسمنٹ کرنے والا، ایڈورٹیزمنٹ کرنے والا ہمارا رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ جو گٹکا، شراب، پان مسالہ، ایسی چیزوں کا جو انڈورسمنٹ لے رہا ہے، وہ کبھی زندگی میں تصور مت کریے آپ کا رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتا ہوا۔ ہر دوسرا رشتہ خطرے میں ہے۔ آج شادی ہو رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، 25 لاکھ خرچہ گیا کل رات، 2-3 دن کے بعد وہ رشتے خطروں میں آ رہے ہیں۔ اتنے تیزی سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ رشتوں کو جوڑنے کا کام مولانا اس مسجد میں کام کر رہے ہیں۔ یہ عبادت کا کام ہے۔ حیدرآباد بدنام ہے شادیوں کو لے کر، 20-20، 25-25 قسم کے کھانے ہو رہے ہیں، 10-10 کروڑ کے شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنا فخر کرتا ہے پیرنٹ یہ کہہ کر میرا بچہ ڈاکٹر ہے، میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ ناسا میں کام کر رہا ہے، میرا بچہ گوگل میں کام کر رہا ہے، میرا بچہ IBM میں کام کر رہا ہے۔ بہت بڑے اچیومنٹ صحیح ہے، لیکن کیا یہ 2 کوالٹیز آپ کے بچے میں ہیں؟ یہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ پوری دنیا کو آپ امپریس کر سکتے ہو رونالڈو سے بہتر فٹ بال کھیل کے، آپ پوری دنیا کو امپریس کر سکتے ہیں وراٹ کوہلی سے اچھا کرکٹ کھیل کے، لیکن اللہ کو آپ راضی نہیں کر سکتے ہیں سکلز کے ذریعے سے۔ اللہ کو راضی آپ کیریکٹر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی آپ اپنے عبادت سے ہی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی آپ والدین کی ریسپیکٹ کر کے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا والدین راضی تو میں راضی۔ یہ زمانہ سرٹیفکیٹس کا نہیں ہے، یہ زمانہ سکلز کا ہے۔ سرٹیفکیٹ لے کر جاب لیس ہے، کروڑوں بچے جاب لیس ہے۔ جس کے پاس سکل ہے وہ 80,000 کما رہا ہے، 12th پڑھا ہوا ہے، سکل کی وجہ سے 1 لاکھ کما رہا ہے، 12th پڑھا رہا ہے، سکل کی وجہ سے 1.5 لاکھ سیلری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگز تھے وہ سب کے لیے تھے، وہ سرٹن مخلوق کے لیے، سرٹن لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ کیریکٹر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا کردار بہترین، جس کا کردار اچھا ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے۔ اس دل میں 1% بھی کسی کے لیے نفرت ہے، اس دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ یہاں 2 حیدرآباد کے بڑے علماء دین ہیں ماشاءاللہ، شاہی مسجد کے امام صاحب احسن الہمومی، آپ کے بڑے بھائی ماشاءاللہ مولانا محسن الہمومی۔ مجھے کسی سے پتہ چلا آپ چھوٹے ہیں، شاہی مسجد کے امام صاحب بھائیوں میں چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو خلافت ملی اپنے ابو جان سے۔ تو مجھے پتا چلا کہ بڑے بھائی اڑ جاتے ہیں گھر میں جب چھوٹے بھائی آتے ہیں، تو کیوں؟ ابا کی خلافت ملی ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتے ہیں۔ کون؟ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا، اسے ادب کہتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کو کیسی عزت دے رہے ہیں؟ کیوں؟ شفقت کا ہاتھ زیادہ آپ کے اوپر تھا نا، والد کا خلافت ملی ہے تو تسلیم کرنا اس کو۔ یہ شیطان تسلیم کرنے نہیں دیتا ہے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ والد کی تربیت کی وجہ سے تسلیم کر رہے ہیں، ورنہ دل اجازت نہیں دیتا ہم لوگ کا، بس میں بڑا، مجھے ملنا چاہیے۔ یہ چیز اس کو کہتے ہیں ادب۔ عبادت الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے۔ ادب نہیں کرتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، ڈسپلن لائف میں نہیں ہے، کیریکٹر لائف میں نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی عبادت کریں، کیریکٹر لیس ہو کر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے، قابل قبول عبادت نہیں ہے۔ یہ ادب اور جو کیریکٹر ہے، آسمان میں جتنے تارے ہیں وہ سب عبادت سمجھیں، آپ کے اچھے کام سمجھیے۔ اور چاند کیا ہے؟ چاند کیریکٹر ہے۔ چاند کے بنا آسمان بیوا، چاند کے بنا آسمان پھیکا، چاند کے بنا تصور ہی نہیں۔ چاند سے عیدیں ہوتی ہیں، تو یہ چاند کیریکٹر ہیں۔ آپ خوب عبادت کر کے خوش فہمی میں تو ہے بہت سارے لوگ، لیکن کیریکٹر صحیح نہیں ہے، ادب نہیں ہے لائف میں۔ کیرلا میں ایک آرفنیج تھا، 2012 میں 600 یتیم بچوں کو 2 مہینے کے لیے پڑھانے گیا تھا میں۔ بڑے پیسے والے تھے، اس میں جو 8 بھائیوں میں 7ویں دوسرے بھائی، بڑے سے دوسرے بھائی کے پاس خوب دولت تھی۔ جو بڑے بھائی چیئرمین تھے وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے، لیکن رتبہ تھا کیونکہ چیئرمین تھے پورے آرفنیج کے۔ بڑے بھائی کے پاس تو ایسا گھر، بالی ووڈ کے ہیرو شرمائے گھر دیکھ کر، ایسا عالی شان گھر تھا۔
وہ ایک ہی عربی جانتے تھے, انگلش جانتے تھے, اردو جانتے تھے, باقی 7 بھائی صرف ملیالم جانتے تھے. تو میری بات چیت ہی نہیں ہوتی تھی 7 بھائی سے. 2 مہینے رہا وہاں پر, ایک ہی بھائی سے بات چیت ہوتی تھی. ایک دفعہ میں اور وہ دوسرے بھائی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, وہ ہر آدھے گھنٹہ ایک سگریٹ پیتے تھے, چین اسموکر تھے. تو وہ میرے سامنے بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں, اچانک سگریٹ, فون اور سگریٹ ہاتھ میں باکس تھا, وہ سب 3 اچھال کے پھینک دیا. میں پریشان, اچانک کوئی کیا ہو گیا اس بندے کو. تو میرے پیچھے سے دور سے کار آ رہی تھی. کس کی؟ بڑے بھائی کی کار. اچھا عمر بتاؤ کیا ہے؟ جو سگریٹ پھینک دیے تھے ان کی عمر تھی 79 اور بڑے بھائی کی عمر کیا تھی؟ 81. پیسوں سے یہ بہت اعلیٰ, شہرت سے یہ بہت اعلیٰ, کیونکہ عربی آتی ہے, انگلش آتی ہے, اردو آتی ہے, سارا فنڈز یہی انڈیا میں ورلڈ میں گھوم کے لے آتے تھے. تو بڑا ڈیمانڈ تھا ان کا. لیکن کیسا آنر کرتے تھے بڑے بھائی کو. یہ آنر ہم نے کرنا ہے, اپنے نیبرز کو کرنا ہے, اپنے بھائی بہن کو کرنا ہے. ہر دوسرا رشتہ خطرے میں ہے. آج شادی ہو رہی ہے, خوشی منائی جا رہی ہے, 25 لاکھ خرچہ گیا کل رات, 2-3 دن کے بعد وہ رشتے خطروں میں آ رہے ہیں. اتنے تیزی سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, اور وہ رشتوں کو جوڑنے کا کام مولانا اس مسجد میں کام کر رہے ہیں. یہ عبادت کا کام ہے. ہم لوگ صرف 5 وقت نماز پڑھنے کو ہی عبادت سمجھ رہے ہیں. 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ زبردست عبادت ہے, بہترین عبادت ہے. اور وہ کام مولانا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں یہاں پر. جیسا نام ہے ویسا کام ہے. ایک فرد پڑھتا ہے تو وہ ایک فرد ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, سنا نا آپ نے. لیکن ایک بچی, ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا گھر ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. تھوڑا الٹا سوچیں, ریورس سوچ لیں آپ. ایک مرد اگر بدنام ہوتا ہے تو پورا گھر بدنام ہو جاتا ہے, اور ایک عورت, ایک بچی بدنام ہوتی ہے, نسلیں بدنام ہو جاتی ہیں. یہ ریورس ہے, اس پر بھی سوچیں. وومن امپاورمنٹ کے پلیٹ فارم سے ایسے کتنے لیکچرز ہوئے, بتایا گیا مرد پڑھ رہا ہے تو صرف ایک فرد پڑھ رہا ہے, لیکن عورت پڑھ رہی ہے تو خاندان پڑھ رہا ہے. لیکن اگر عورت بدنام ہو رہی ہے, نوجوان بچی بدنام ہو رہی ہے, نسلیں برباد ہونے والے ہیں. آپ سبب بن رہے ہو نسلیں برباد ہونے کے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم نے اسلام کو صرف 5 پلرز میں محدود کر دیا اور اس کو ہی اسلام سمجھتے ہیں, اور باقی ساری چیزیں منمانی چلاتے ہیں. میں جو سوچتا ہوں ویسا اسلام ہے. اس کی وجہ سے ہم سب لوگ بڑی تعداد میں منتشر ہے, ڈیویٹڈ ہے, غلط راہ پر جا رہے ہیں, علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کتنی بھی عبادت کر لیں, لیکن آپ کے زندگی میں ایک شیخ نہیں ہے, ایک سرپرست عالم دین نہیں ہے, تو میری اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. آپ کا کوئی شیخ نہیں ہے تو پھر آپ کا شیخ شیطان بن جائے گا. آپ CEO ہو سکتے ہیں کوئی کمپنی کے, لیکن آپ سے بڑا عالم دین ہوتا ہے. آپ نے کسی نہ کسی کے سرپرستی میں آپ نے زندگی گزارنا ہے. بھلے وہ پیسوں میں آپ سے کم ہے, لیکن تجربے میں بہت آگے ہے, علم میں بہت آگے ہے, سادگی میں بہت آگے ہیں. ایسے لوگ کو آپ نے مربی, آپ نے مینٹور بنانا ہے, تو پھر آپ کی گاڑی صحیح چلے گی. ورنہ شیطان آپ کا شیخ بن جائے گا, مینٹور بن جائے گا, تو پھر گئی کام سے زندگی. آپ نمازیں پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھاتے ہوئے آپ گمراہ کر دے گا. آپ سال میں ایک عمرہ بھی کرتے رہیں گے, عمرے کے ساتھ آپ گمراہ رہیں گے. اسی لیے سپرویژن میں رہنا ہے, علماء کے خدمت میں ہم سب رہنا ہے. تو علماء ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کہاں صحیح جا رہے ہیں, ہم کہاں غلط جا رہے ہیں. ورنہ ہم لوگ ڈیسائیڈرز بن گئے, ہم خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ارے سب کچھ چیٹ GPT پر ہے, سب کچھ گوگل پر ہے, مولانا سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں فارماسسٹ ہوں, جب مجھے کوئی پرابلم, ہیلتھ ایشوز آتے ہیں, تو میرے کزن ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہے, بڑا دیندار بندہ ہے. وہ بندہ کیا دوا لکھتا ہے مجھے معلوم ہے. کیئر ہاسپٹل میں نے 3.5 سال کام کیا. تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے تو ازیترومیسن سے بہتر دوا نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ ازیترومیسن ہی کام کرتی ہے تھروٹ کے لیے, لیکن میں اس بندے کو فون کرتا ہوں کہ گلے میں خراش ہے, انفیکشن ہے, عمران نام ہے, عمران بھائی ذرا دوا لکھیے. وہ دوا کیا لکھتا ہے؟ ازیترومیسن ہی لکھتا ہے. مجھے معلوم ہے, لیکن وہ مجھ سے زیادہ پابند ہے, اور اللہ نے زبردست شفا عطا فرمایا اس کے ہاتھ میں. تو میں اسے کال کر کے پوچھتا ہوں. تو جو چیز معلوم ہے ریکنفرم کریے مولانا سے, کوئی حرج نہیں ہوگا نا. آپ خود مفتی مت بن جائیں. ایسے بن کر ہم لوگ غلط راہ پر جا رہے ہیں. شروع دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے میسج آیا, کمانڈ آیا کہ آپ نے دعوت, اسلام کی دعوت دینی ہے. تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیجئے دین کی. تو آپ دنیا بنانے کے لیے نکلے, لیکن آپ کے گھر میں دین نہیں ہے, تو آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے مضبوطی کہاں ہونی چاہیے؟ گھر میں ہونے چاہیے. روٹس سٹرانگ ہونے چاہیے.
اس کے بعد آپ جھاڑ کی فکر کریں. ہمارے روٹس ہی اسٹرانگ نہیں ہیں اور ہم پورے دنیا کو دعوت دینے چلے ہیں. گھر کو اسٹرانگ بنانا. تو یہ میسج ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنے گھر والوں کو. پھر خاندان والوں کو دعوت دینے کا حکم. آپ نے خاندان والوں کو دعوت دی. چھپ چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے. دشمن اسلام کام نہیں کرنے دیتے تھے. چھپ چھپ کر کام ہوتا تھا. پھر اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے میسج, اللہ کی طرف سے کمانڈ آتا ہے, اب چھپنے کا وقت نہیں ہے, اب علل اعلان اسلام کی دعوت دیجیے, توحید کا پیغام پہنچائیے. تو اس وقت میں دعوت دینے کے لیے پرانے زمانے میں ایک رواج ہوتا تھا, اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر میسج دیا جاتا, جس کو آج ہم سٹیج بولتے ہیں. اس وقت میں سٹیج میسر نہیں تھے, پہاڑ پر کھڑے ہو کر میسج دیا جاتا. تو آپ نے مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے آپ کو میسج دینا تھا. کس کا؟ اللہ رب العزت کا میسج دینا تھا. تو اس میسج سے پہلے دوسری کوئی بھی بات پھینکی, وہی اعلیٰ بات, کیونکہ کس کی طرف سے آئی بات؟ اللہ کی طرف سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سب سے پہلے نہیں رکھا. ہونا تو چاہیے یہ کہ اللہ کی بات کو اسٹریٹ اوے رکھ دینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اللہ کی بات کو فرسٹ نہیں رکھا. اللہ کی بات کو رکھنے سے پہلے خود کا امتحان لیا. آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا لوگوں سے کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز, ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے؟ بیک وقت آواز گونجی, الصادق الامین, آپ سے سچا کوئی نہیں, آپ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں. یہ آواز گونجی. آپ مطمئن نہیں ہوئے, آپ خوش نہیں تھے اس چیز کو لے کر. کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے تو امیڈیٹ خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں, ہم چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے خوشی سے. آپ کے چہرے پر ذرا خوشی کا کوئی علامت نہیں تھی. آپ نے پھر سے ریکنفرم کیا ہے, آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے, کیا اب میری بات کو مانو گے؟ پھر آواز گونجی کہ یا رسول اللہ, ہم ضرور آپ کی بات کو مانیں گے. وہ اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی مبارک زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا, کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا. ہم بالکل آپ کی بات پر ایمان لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے وہ بات رکھی. لیکن ایک اتنا امپورٹنٹ میسج میں اس پلیٹ فارم سے دے رہا ہوں, پہلے اپنے ذات رکھی آپ نے, اس کے بعد بات رکھی. اللہ کی بات رکھنے کے لیے ذات کا ضروری ہے اچھا ہو. ذات اچھی ہو تو بات اچھی ہو سکتی ہے. ذات اچھی نہیں ہے, معنی کیریکٹر ہی اچھا نہیں ہے آپ کا, آپ کتنی بھی اچھی باتیں کر لیں وہ اثردار نہیں ہونے والی ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک گناہ سے, کوئی گناہ نہیں آپ سے بڑا پاک اس روئے زمین پر کوئی قدم ہی نہیں رکھا. اب ویسی شخصیت, خود کا امتحان, ضرورت نہیں امتحان لینے کی, لیکن انسان کے نفس کو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. روز قیامت تک یہ دعوت دے دیے کہ اگر آپ نے دعوت دینا ہے پہلے ذات پہ کام کرو, پھر اس کے بعد اللہ کی بات رکھو. تو اللہ کی بات رکھنے سے پہلے اپنے ذات کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یہ ذات اگر ہم نے صحیح کر لی, آپ مجھے بتائیں پلیز, کوئی ایم ایل اے ہے اس پورے دنیا میں, کوئی ایم پی ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے جو مجمع میں کھڑے ہو کر سٹیج سے خود کا امتحان لے اور کہیں بتاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا, بتاؤ کبھی میں نے دھوکہ دیا؟ Is there any single politician across the globe who can take their own test? کوئی ایک پولیٹیشین نہیں ملے گا آپ کو پوری دنیا میں, واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ سے سچا کوئی نہیں, آپ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں. یہ دو کوالٹیز کہیں نہیں سکھائے جا رہے. آپ یہ حیدرآباد کے ایک چھوٹے ادنے اسکول سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی تک آپ مطالعہ کر لیں, اسٹڈی کر لیں. سائنس پڑھایا جا رہا ہے, اب تو ٹیکنالوجی پڑھایا جا رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھایا جا رہا ہے, بہترین نہ جانے کتنے 500 سے 1000 الگ الگ ڈسپلنز میں لوگ گریجویشن کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ آنرری ڈگری حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ دو چیزوں سے محروم ہے. کوئی ایک ادارہ دنیا میں اگر ہو تو آپ مجھے بتائیں, جو ادارہ ججز کو تیار کرتا ہے لیکن سند دیتے وقت میں پیچھے لکھ کر سائن کیا جا رہا ہے یہ جج زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, یہ جج زندگی میں کبھی خیانت نہیں کرے گا. کوئی ایسا ہے ادارہ؟ اتنے ڈاکٹرز بن رہے ہیں, سرٹیفکیٹ مل رہی ہے, کوئی سرٹیفکیٹ دیتے وقت میں سائن کر سکتا ہے چانسلر یا ادارے کا ذمہ دار کہ یہ ڈاکٹر بن گیا ہمارے ادارے سے, یہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دے گا, یہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. کوئی ادارہ ایک بھی نہیں دکھا سکتے آپ, کیونکہ یہ دو ایسے کوالٹیز ہے جو سکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں نہیں سیکھے جاتے ہیں, یہ علماء دین کے قدموں میں بیٹھ کر ہی سیکھے جا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری, یہ دو کوالٹیز. میرا بچہ ڈاکٹر ہے, کتنا فخر کرتا ہے پیرنٹ یہ کہہ کر
میرا بچہ انجینئر ہے, میرا بچہ ناسا میں کام کر رہا ہے, میرا بچہ گوگل میں کام کر رہا ہے, میرا بچہ IBM میں کام کر رہا ہے, بہت بڑے اچیومنٹ صحیح ہے, لیکن کیا یہ 2 کوالٹیز آپ کے بچے میں ہیں؟ یہ پیرنٹس اس پر نظر ڈالیں, سوچیں. یہ کوالٹیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن اسلام بھی اس پر یقین کرتے تھے کہ پروفٹ ہمارا دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ بہت سے نوجوان بچے بالی ووڈ کے ہیروز کو رول ماڈل بنا رکھے ہیں. آپ مجھے اس عظیم, اس مقدس پلیٹ فارم سے مجھے رانگ پروف کریں, میں پلیز میں سننا چاہتا ہوں آپ کو. کوئی آئے اس اسپیچ کے بعد میں باہر کھڑا رہوں گا 5 منٹ, آپ آ کر بولے نہیں آپ نے غلط کہا. کوئی شراب کا ایڈورٹیزمنٹ کرنے والا ہمارا رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ کوئی گٹکے کا انڈورسمنٹ کرنے والا, ایڈورٹیزمنٹ کرنے والا ہمارا رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ جو گٹکا, شراب, پان مسالہ, ایسی چیزوں کا جو انڈورسمنٹ لے رہا ہے, وہ کبھی زندگی میں تصور مت کریے آپ کا رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. وہ پوری دنیا کو آپ امپریس کر سکتے ہو رونالڈو سے بہتر فٹ بال کھیل کے. میری اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں, آپ پوری دنیا کو امپریس کر سکتے ہیں اگر آپ رونالڈو سے اچھا فٹ بال کھیلتے ہو. آپ پوری دنیا کو امپریس کر سکتے ہیں وراٹ کوہلی سے اچھا کرکٹ کھیل کے, لیکن اللہ کو آپ راضی نہیں کر سکتے ہیں سکلز کے ذریعے سے. اللہ کو راضی آپ کیریکٹر کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی آپ اپنے عبادت سے ہی کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی آپ والدین کی ریسپیکٹ کر کے کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا والدین راضی تو میں راضی. آپ 6 بال میں 6 چھکے نہیں, آپ 15-20 بال میں آپ سینچری مار لیں, 24 بال کھیلیں آپ سینچری لگا لیں, اللہ اس سے راضی نہیں ہونے والا ہے. وہ ایک سکل ہے, سکل کے ذریعے سے آپ اپنے فائنینشیل سٹیٹس بڑھا سکتے ہیں, اپنے انکم کو بڑھا سکتے ہیں, اپنے ٹرن اوور کو بڑھا سکتے ہیں, اپنے فینس بڑھا لے سکتے ہیں آپ, لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی آپ نے کرنا ہے, والدین کو راضی کرنا لازم ہے. آپ کتنی بھی عبادت کر لیں, آپ کے والدین اگر آپ سے راضی نہیں ہیں, اللہ صاف کہتا ہے پھر میں بھی آپ سے راضی نہیں. راضی نہیں کا مطلب ناراض, اور اللہ ناراض تو جہنم ٹھکانا. یہ نوجوان بچے محروم ہیں اس بات سے. آپ لوگ یہ خوش فہمی میں مت رہیے کہ میں بہت کما رہا ہوں, میں بہت چیریٹی کر رہا ہوں, لیکن والدین گھر پر فکر مند ہے آپ کو لے کر, ناراض ہے آپ کو لے کر. ان چیزوں سے بچنا ہم سب نے ہے. کبھی رول ماڈل ایسے بندے کو نہ بتائے, اس کے سکل کو دیکھ کر رول ماڈل نہیں بنا سکتے آپ, کیریکٹر کو دیکھ کر رول ماڈل بنانا, اس کے ٹرن اوور کو دیکھ کر آپ رول ماڈل نہیں بنا سکتے, اس کے ڈسپلن کو دیکھ کر آپ نے رول ماڈل بنانا ہے. لیکن آج نوجوان کہاں کس سمت جا رہے ہیں دیکھیں. میں ٹپس دینا چاہ رہا ہوں تمام ینگ بوائز اور تمام ینگ گرلز کو. اللہ نے غریب ہو, امیر ہو, کالا ہو, گورا ہو, کوئی بھی بندہ کہیں بھی پیدا ہو رہا دنیا میں, اللہ نے ایک غضب کا گفٹ دیا ہے. اس گفٹ کا نام ہے جوانی. اور پھر سونے پہ سہاگا ہر جوان بچہ اور جوان بچی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایک زبردست گفٹ دیا ہے, اس کا نام ہے انرجی. یہ انرجی 60 سال کے بوڑھوں میں نہیں ہوتی ہے, 50 سال کے بوڑھوں میں نہیں ہوتی ہے, 70 سال کے بوڑھوں میں انرجی نہیں ہوتی. تجربہ ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, نالج ہوتی ہے, حکمت, ساری چیزیں ہوتی ہے, لیکن انرجی نہیں ہوتی ہے. جو 50 60 سال 70 سال کے لوگ ہیں ان میں دنیا کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک چیز سے محروم, کیا؟ انرجی. وہ کس میں ہے؟ وہ جوان بچوں میں ہے, وہ غریب میں ہے, وہ امیر میں ہے. اس انرجی کو اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں انویسٹ کرو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. غلط ڈائریکشن میں انویسٹ کرو گے آپ بدنام بھی ہو جاؤ گے, آپ ناکام بھی ہو جاؤ گے. سب کے پاس ہے دولت, کچھ لوگ کے پاس ہے, بہت سارے لوگ کے پاس نہیں ہے, لیکن انرجی. دھاروی ایشیا کا سب سے بڑا اسلم ممبئی میں ہے. دھاروی میں پیدا ہونے والے جتنے بھی غریب پلیٹ فارم پر سونے والے, سر پر چھت نہیں ہے لیکن بچہ جوان ہے, مطلب اس کے پاس انرجی ہے کچھ ونڈرز کرنے کے. یہ سارے نوجوان بچوں کے پاس میں ہے, لیکن افسوس وہ غلط ڈائریکشن میں اس انرجی کو انویسٹ کر رہا ہے. آپ نے اس انرجی کو 5 جگہ انویسٹ کرنا ہے, 5 جگہ. نمبر 1 جو تھم دیکھ رہے ہو, آپ کی انرجی اللہ پر انویسٹ کرنی ہے. اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے میں آپ کی انرجی انویسٹ کرنا ہے آپ نے. اور سیکنڈ جو آپ شہادت کی انگلی دیکھ رہے ہو یہ پیرنٹس ہے. پیرنٹس کو راضی کرنے میں آپ نے جوانی کی انویسٹ کرے انرجی. یہ ایسی غضب کی انرجی ہے. ایک سکوٹر چلتی ہے تو اس کی سپیڈ لمیٹڈ, سکوٹر سے تیز بائک چلتی ہے, بائک سے تیز کار چلتی ہے, کار سے تیز ایئرپلین, ایئرپلین سے تیز راکٹ.
तो रॉकेट में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हर नौजवान में अल्लाह ने दिया है, हर नौजवान। ये अलग बात है हम इन्वेस्ट नहीं किए इसलिए नाकाम है। वो एनर्जी हमने अल्लाह को राज़ी करने में इन्वेस्ट करना है, वो एनर्जी हमने पेरेंट्स को राज़ी करने में इन्वेस्ट करना है, वो एनर्जी हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। किस में इन्वेस्ट करना है? एजुकेशन में। मुसलमान कौम किस में इन्वेस्ट कर रही है? शादी खानों में। और शादी खानों में जितने भी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है उसका डेस्टिनेशन दवाखाना। मुसलमान कौम जितने लोग शादी खानों में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो कल को जाकर कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं? दवाखाने में इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि 12-12 किस्म के खाने खा रहे हैं, 20-20 किस्म के खाने। हैदराबाद के बिलखुसूस, हैदराबाद बदनाम है शादियों को लेकर। 20-20, 25-25 किस्म के खाने हो रहे हैं, 10-10 करोड़ के शादियां भी हो रही हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैंने सुना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप 2 साल ने आप गोश्त का कोई शोरबा बनता तो उसको 2 साल ने मानते थे, शोरबा अलग गोश्त अलग, एक खाना सुन्नत कहते थे। और यहाँ देखे क्या हो रहा है आलम, 10-10 किस्म के खा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी एजुकेशन पर होना चाहिए, शादियों में नहीं होनी चाहिए, कपड़ों पर नहीं होनी चाहिए, आउटिंग्स पर नहीं होनी चाहिए, पिकनिक्स पर नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। आपकी आउटिंग्स होनी चाहिए एजुकेशन। मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ ताकि भूले ना, सबसे पहला एनर्जी आपने किस पर इन्वेस्ट करनी है? अल्लाह को राज़ी करना है। दूसरा पेरेंट्स को राज़ी करना। तीसरा एजुकेशन हासिल करने के लिए आपने एनर्जी इन्वेस्ट करना है। कहाँ तक? पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ना। फ़कत नौकरी के लिए तालीम हासिल मत कीजिए आप लोग। अल्लाह ने जिम्मेदारी ले रखी है आपके रिस्क की। आप आला होना, सोसाइटी में आपका नाम होना, रुतबा होना, आप डिग्निफाइड हो जाओगे। यहाँ जो बच्ची बैठी है ना, डॉक्टर अगर बन जाए तो आप डिग्निफाइड वुमेन, आपको ट्रीट किया जाता है। पहले टीचर्स को रेस्पेक्ट थी, आज टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं है। पहले हम सुनते थे अपने वालिदैन से कि कोई स्टूडेंट आ रहा है और टीचर भी जा रहा है, दोनों साइकिल पर हैं, तो स्टूडेंट जो साइकिल पर है वो अदब से उतर जाता था, टीचर जाने के बाद फिर वो साइकिल पर चढ़ता था। आज ये टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इस दुनिया में इस वक्त में किसी को रिस्पेक्ट मिल रही है, वो डॉक्टर्स को मिल रही है। जो बीमार होता है वो कितनी रिस्पेक्ट देता है डॉक्टर को, क्योंकि उसको जान बचानी होती है अपने बाप की, जान बचानी होती है अपने माँ की, क्योंकि उसकी जान पूरी उसके बाप में है। बाप को मरते हुए नहीं देख सकता नौजवान बच्चा। अब वो डॉक्टर का बिल्कुल इंतजार कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, डॉक्टर साहब कब। आते ही खड़े हो जाता है डॉक्टर साहब करके। तो डॉक्टर्स बने, खिदमत करें। एक दफ़ा मैं बेलगाम में, मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब जिन्होंने मेरी तरबियत की है, आज मैंने टीचर से मोटिवेशनल स्पीकर बना तो 100% क्रेडिट मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब को देता हूं, जो मेरे मेंटर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 12 साल काम किए हैं, शादान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप एडवाइज़र के तौर पर अपनी ज़िंदगी लगा दिए, और न जाने कितने NGOs को आपने अपलिफ्ट किया। मुझे ऑर्फनेजेस में भेजे, मैं कॉरपोरेट लेवल में काम कर रहा था, मुझे स्लम्स में लाकर काम कराए। एक दफ़ा 5 स्टार होटल आगरा में, ताजमहल का पत्थर से बना हुआ 35 एकड़ पर बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, उसके कॉन्वोकेशन में मेरे उस्ताद आए, बोले अब 5 स्टार में किए, आप हवा में रहोगे, अब नेक्स्ट वर्कशॉप कहाँ कर रहे पूछा। मैं सोचा कोई बड़ी होटल में, नहीं, आप जाकर गांव में काम करना। तो ऐसे गांव में उत्तर प्रदेश में लेकर गए मुझे, जहां व्हाट्सएप पे मुझे बात करने के लिए 8 किलोमीटर जाना पड़ता था रात में। बोले अपने गरूर को तोड़ना, आपने एक बड़े जगह किए तो नेक्स्ट कफारा है उसका कि आपने जाकर गांव में काम करना। ये मेरी तरबियत मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब ने की है। तो मैं आप लोग के इल्म में ये ले आना चाह रहा था कि आप लोग एजुकेशन में अपना इन्वेस्ट करें। फ़कत नौकरी के लिए तालीम हासिल मत कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। इल्म से इंसान की आइडेंटिटी बनती है, सर्टिफिकेट से आइडेंटिटी नहीं बनती है, इल्म से, नॉलेज से, विजडम से। और चौथी आप जो एनर्जी इन्वेस्ट करना है वो स्किल्स है। ये ज़माना सर्टिफिकेट्स का नहीं है, ये ज़माना स्किल्स का है। सर्टिफिकेट लेकर जॉबलेस है, करोड़ों बच्चे जॉबलेस है। जिसके पास स्किल है वो 80,000 कमा रहा है, 12th पढ़ा हुआ है, स्किल की वजह से 1 लाख कमा रहा है, 12th पढ़ा रहा है, स्किल की वजह से 1.5 लाख सैलरी है। कई ऐसे नौजवान बच्चों को देखा मैं, क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास कुछ भी, लेकिन स्किल्स है। तो ये एजुकेशन तो होना ही होना लाजिम है। पोस्ट ग्रेजुएशन को आप LKG समझ लीजिए, वहाँ तक तालीम हासिल कीजिए, क्योंकि कौम को हमने पढ़े लिखा बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरेक्टर। ये 5 चीज़ों के अलावा आपकी एनर्जी कोई दूसरे चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं होना। एक, अल्लाह के लिए एनर्जी इन्वेस्ट करें। दूसरा,
پیرنٹس کو راضی کرنے. تیسرا ایجوکیشن پر اپنی جوانی کھپا دیں, لگا دیں اپنی جوانی. فورتھ اسکلز پر اپنی پوری جوانی لگا دیجیے. لیکن پوری جوانی کہاں لگا رہے نوجوان بچے بچیاں؟ سوشل میڈیا پر, پارکس پر, میکڈونلڈس پر, کہاں ہوٹلز میں, آؤٹنگز پر, گندے چیزوں میں. یہ اس پر انویسٹ ہو رہا ہے, ایجوکیشن پر, اسکلز پر, پھر کیریکٹر پر. کیریکٹر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت سی چیزیں کہا, وقت اجازت نہیں دیتا ہے. 5 چیزیں بتاؤں گا میں. آپ نے کہا اعلیٰ کون ہے, بہترین شخص کون ہے؟ وہ جو فلاں کالج سے جج بنتا ہے, فلاں یونیورسٹی سے عالم دین بنتا ہے, فلاں یونیورسٹی سے سائنٹسٹ بنتا ہے. یہ بہترین نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگز تھے وہ سب کے لیے تھے, وہ سرٹن مخلوق کے لیے, سرٹن لوگوں کے لیے نہیں تھا. پہلا آپ نے کیا کہا؟ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا کردار بہترین, جس کا کردار اچھا ہے. اب بتاؤ, اس کے لیے امیر ہونا شرط ہے؟ اس کے لیے گورا ہونا شرط ہے؟ اس کے لیے اچھے خاندان میں پیدا ہونا شرط ہے؟ نہیں, کہیں بھی پیدا ہو کر آپ اعلیٰ کیریکٹر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی شرط بزنس مین بننا ہے آپ, مجھے اعلیٰ بزنس مین, پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے نہیں تو میں نہیں بن سکتا بزنس مین. لیکن یہ غریب سے غریب بندہ بھی اپنے کیریکٹر کو بہتر کر سکتا ہے. یہ صحیح ٹیچر, ایسی شخصیت کو صحیح ٹیچر بولنا چاہیے ہمیں. دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو ہیو گڈ مینرز اینڈ کیریکٹرز. دوسری اور ایک دفعہ سچویشن پر آپ نے کہا دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو ٹیچ, ہو لرن اینڈ ٹیچ دا ہولی قرآن. جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو, وہ سب سے اعلیٰ بندہ ہے. پھر اور ایک سچویشن پہ کیا کہا؟ دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو ڈو ناٹ ہارم ادرس, ہو ڈو ناٹ ہارم ادرس, ہو ڈو ناٹ ہارم ادرس ود دیئر ٹنگ اینڈ ہینڈس. جو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں, وہ سب سے اعلیٰ بندہ ہے. آج اس زبان سے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں, جھوٹ بول کر, غیبت, دھمکی, ڈرا کر, گالی دے کر. کتنے لوگوں کے ہم نے رشتے توڑ دیے ہیں, کتنے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو دور کر دیے ہیں صرف زبان کا غلط استعمال کرنے پر. ہم لوگوں سے دور ہو چکے ہیں. تو بہتر انسان کس کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے, اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. یہ ہاتھ سے مارا بھی جاتا ہے, یہ ہاتھ سر پہ بھی رکھا جا سکتا ہے دعا کی طور پر. یہ ہاتھ سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ ہاتھ سے اللہ کی جانب اٹھا کر دعا بھی کیا جا سکتا ہے. آپ استعمال کیسا کر رہے ہو اپنے ہاتھ کا؟ اس ہاتھ سے کسی کو آپ مار سکتے ہو, اور اسی ہاتھ سے کسی کو گود میں لے کر ہاسپٹل لے آ کر علاج کرا سکتے ہیں. ہاؤ یو یوز یور ہینڈس, یہ بہت معنی رکھتا ہے. پھر آپ نے کہا دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر بینیفیشیل ٹو ادرس. آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو آپ سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بہترین نہیں ہیں. آپ بزنس مین بن گئے, ٹاپ ڈسٹرکٹ کے, سٹی کے ٹاپ ہے, لوگوں سے آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اعلیٰ نہیں, آپ بہترین نہیں ہیں. دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر بینیفیشیل ٹو ادرس. آپ سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر وائفز. آپ دنیا کے بڑے مبلغ ہو سکتے ہیں, دنیا کے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے جنرس انسان ہو سکتے ہیں, لیکن بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہے تو آپ اعلیٰ انسان کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھے جو میں آپ کے علم میں لے آنا چاہ رہا. بالخصوص نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں, اللہ نے بہترین تحفے سے نوازا. آپ کے پاس 2 ایسے زبردست تحفے ہیں جو بلین 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 ڈالر سے بھی آپ خرید نہیں سکتے. جو فری میں اللہ نے دے رکھے وہ ہے جوانی, جو ڈھلنی ہے, جو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنی ہے. اس جوانی کا قدر کریں, اس کو صحیح ڈائریکشن میں آپ انویسٹ کریں. انشاءاللہ آپ سے نسلیں اچھی بنیں گی. پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ لمبی بات کروں گا. میں 2-3 گھنٹے بات کرنے کا عادی ہوں, کیونکہ تیاری کے ساتھ نہیں آتا ہوں, تجربے سے بات رکھتا ہوں. جو علماء حضرات اس اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کا جو علم ہے, اگر میں کمپیئر کروں تو ایک سوئی جو ہوتی ہے, سوئی کو اگر میں سمندر میں ڈبوتا ہوں اور باہر نکالتا ہوں, جو پانی سوئی کو لگ کر آتا ہے وہ منور زماں کا علم ہے. اور جو سمندر میں جتنا پانی بچا ہے وہ ایک عالم دین کا ہے. وہ سارے عالم دین کا نہیں کہہ رہا ہوں, اتنا علم ہوتا ہے کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہوتا ہے, اللہ کا میسج ہوتا ہے جو میرے دل میں نہیں ہے, جو علماء حضرات کے دل میں ہے. ہم نے ریسپیکٹ کرنا ہے, ان کے شخصیات کو نہیں دیکھنا ہے, وہ کیسے ہیں نہیں دیکھنا, ان کے پاس جو چیز ہے وہ لیجئے آپ.
پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ سے کیسی اچھی نسلیں بنے گی. میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے اتنی خوشی ہوئی ایگزام کے وقت میں آیا, 70 ایئرس کے بندے ایگزام لکھ رہے تھے, 70 ایئرس, 2 مہینے ریسرچ کر کے, مطالعہ کر کے. ایک تو ایسی فیملی تھی سعودی عربیہ سے ٹکٹ بک کر کے, ہی کیم ٹو حیدرآباد ایکسکلوسیولی ٹو اپیئر فار دیٹ ایگزام. آپ دیکھیں کتنی محبت ہے, وہ محبت کافی اللہ کو بخشنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ دنیا میں کتنی بھی چیریٹی کر لیں, لیکن دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے تو وہ چیریٹی کچھ کام کی نہیں. دل میں محبت ہونا بہت ضروری ہے. کل ایک لاسٹ میسج اجازت دیجیے, پھر میں بات میں ختم کرتا ہوں. کل مسجد میں نماز پڑھ کے میں ظہر میں اپنی مسجد جامع مسجد نلگنڈے میں نکل رہا تھا, تو قبرستان ہے تو جھاڑ واڑ سب صفائی ہو گئی تھی. میں نے پوچھا کہ اس میں میرے دادا میرے والد کی بھی قبر ہے, 10 دن پہلے آیا, میں دیکھا تھا بہت جھاڑ تھے, کس نے صاف کیا یہ؟ تو ایک بندے نے کہا میں نے صاف کروایا, اور ایک بندہ نہ کیا, لیکن صاف کرنے والا شرابی تھا. میں نے کہا مسجد میں نیگیٹو بات مت کریں آپ, مسجد میں صرف پازیٹیو بات کریں. نیگیٹو کیوں کرتے ہو آپ؟ نیگیٹو کے لیے دنیا ہے, جاؤ, نہیں کرنا چاہیے, لیکن کم سے کم مسجد میں آپ پازیٹیو ہی بات کریں, نیگیٹو کا این بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں بغض ہے, دل میں نفرت ہے. اس دل میں 1% بھی کسی کے لیے نفرت ہے, اس دل میں اللہ نہیں آ سکتا ہے. میں غلط بول رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کریں, علماء مجھے ٹوکیں, روکیں, بتائیں ایسا نہیں بولنا چاہیے کر کے. دل میں کسی کے لیے نفرت ہے, حسد ہے, آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے, اس دل میں اللہ آ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اللہ کو کیسے جگہ رکھو گے آپ؟ آپ کے یہاں کوئی MLA آیا تو آپ گھر صاف کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ منسٹر آ جائیں دودھ سے نہلا دو گے گھر کو, اور چیف منسٹر اگر آپ کے گھر آ رہا پتہ چل جائے تو گھر کو چمکا دو گے آپ. اور اللہ کے گھر عبادت کرنے جا رہے ہو اور دل میں بغض ہے, دل میں گندگی ہے, دل میں نفرت ہے, خود کے بھائی کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, پارٹنرز کے لیے. وہ نفرت لے کر ہم زمزم کے پانی سے بھی اگر ہم وضو بنا کر جاتے ہیں, نیتیں اللہ جانتا ہے. پھر نیت کا درست کرنا بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ نے اتنا بڑا موقع مجھے دیا ہے. مولانا میرے محبت میں مجھے نہیں بلائے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیانات میں جو فکر انہوں نے دیکھا, وہ فکر کی وجہ سے آپ نے مجھے بلایا, ورنہ میرے پاس میں علم زیادہ نہیں ہے. میں تجربہ اور فکر لے کر میں دنیا میں گھومتا ہوں, لیکچرز دیتا ہوں. اس عظیم پلیٹ فارم سے اگر میری زبان سے کچھ ایسے کلام نکلے جو درست نہیں ہونے چاہیے, درست نہیں تھے, تو میں تہ دل سے اللہ سے بھی معذرت, تہ دل سے علماء سے بھی معذرت چاہتا ہوں.